السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ان خواتین سے متعلق جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کی، یا ان خواتین کی جنہوں نے اپنے شوہروں کے زندہ رہتے ہوئے ان کے ملک سے باہر یا کسی اور جگہ پر رہنے کی وجہ سے یا شہر سے دور رہنے کی وجہ سے بچوں کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں پوری کی۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، تاریخ کے واقعات میں ایسی بہت ساری ماؤں کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، جنہیں انہوں نے مکے میں چھوڑا اور جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی۔ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، پر مستقل طور پر وہاں نہیں رہتے تھے، کیونکہ یہ کام اللہ کی حکم سے ہوا تھا، اور اس کام میں جو حکمتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے بھی آئیں۔ لیکن حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنگل پیرنٹ کی طرح زیادہ تر توجہ حضرت ہاجرہ ہی کی رہی اس معاملے میں کہ انہوں نے مکے میں ان کی پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ایک ایسی اگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ اگر والد کسی وجہ سے دور رہے اور والدہ بچے کی نگہداشت کرے، پرورش کرے، تمام معاملات دیکھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ اکثر لوگ گھروں سے جو دور جاتے ہیں تو گھر والوں کی کفالت کے لیے جاتے ہیں، حلال رزق، حلال روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ ایک نیکی کا کام ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، حلال رزق کا کمانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے دیگر رشتہ داروں، ان کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں ایک آدمی کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو ایک مثال ہمارے سامنے یہ آتی ہے۔ تو وہ خواتین جو اس طرح کی سچویشن میں ہیں، انہیں اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ ان پر ذمہ داری ڈبل ہے، اور حضرت ہاجرہ کی ان کے سامنے مثال ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سارا معاملہ کیا۔ آف کورس اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، ان کا معاملہ جدا گانا ہوتا ہے، پر ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اب آ جائیں ایک اور واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو بالکل ہی سنگل پیرنٹ کے طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، بچپن سے لے کر جب تک معاملہ چلتا رہا۔ تو وہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اسپیشلی سنگل مدرز کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور ایک طریقے کی آپ کو ہمت بنتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ایسی خواتین کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کی باضابطہ ایک پوری سورہ مبارکہ اس کا نام ہے مریم۔ اور نہ صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے، بلکہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی قرآن بات کرتا ہے کہ جب بی بی مریم پیدا ہوئی، ان کی کفالت، ان کا بچپن، ان کی پیدائش سے قبل کے حالات سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سنگل پیرنٹ ہے، لیکن دیکھیں نا، ان کا کام جو ہے وہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لیکن وہ کام تھا اللہ کے لیے۔ تو آپ جو اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کر رہی ہیں، تو اس میں ایک بات آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ آپ نے اس پر بڑی محنت کرنی ہے کہ یہ بچے ایمان کے جہاں تک تعلق ہے نا بڑے مضبوط ہوں، ان کی دینی تعلیم کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کی تربیت میں کوئی کمی بیشی ہونے سے گریز کرنا ہے۔ آف کورس اٹ از ایزلی سیڈ دین ڈن، آسانی سے کہی جا سکتی ہے، بات کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک والد صاحب کا میسج آیا آج، کہنے لگے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب سارے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور میرے لیے ایز اے میل، مرد کی حیثیت سے کام بہت مشکل ہے کہ میں گھر بھی دیکھوں اور باہر بھی دیکھوں اور بچوں کی پرورش بھی کروں، اور بچے بھی کوئی زیادہ بڑی عمر کے نہیں ہیں۔ اٹس ناٹ ایزی۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں خواتین سنگل پیرنٹ کے طور پر کیسے یہ سارا کچھ کر لیتی ہیں۔ میں مرد ہو کے بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ایک مرد بڑا قوی ہوتا ہے، لیکن I find it extremely difficult
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بڑا مشکل، بڑا کٹھن کام ہے کہ باہر بھی دیکھو، گھر پہ بھی دیکھو، بچوں کو بھی وقت دو، ان کے اسکول، ان کے ہوم ورک، ان کے دیگر مصروفیات. اٹس ناٹ ایزی. کھانے پینے کو بھی دیکھو، ان کے اور ضروریات کو بھی دیکھو. تو ایک مثال تو یہ آ گئی. پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو والد صاحب حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے. تو حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے سنگل پیرنٹ پرورش فرمائی. جتنا بھی عرصہ ساتھ گزرا 6 سال کی عمر تک، اس کے بعد ان کا انتقال ابوہ کے مقام پر ہوا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی ایک سنگل پیرنٹ، ایک سنگل مدر. یہ ہمارے سامنے ایک اور بڑی مثال ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے. اچھا آگے آ جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، انہوں نے اپنے شوہروں کے درمیان جو وقت ہوا حضور سے شادی سے پہلے، تو وہ بھی انہوں نے کچھ عرصہ ایز اے سنگل مدر کے بھی گزارا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا اب آ جائیں ائمہ فقہ میں آ جائیں تو آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی. اسی طرح آپ آ جائیں امام احمد ابن حنبل کی طرف، ان کی پرورش بھی سنگل مدر، سنگل پیرنٹ. اچھا اسی طرح امام بخاری، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ابھی امام بخاری بہت چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور یہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کے پیچھے ماؤں کی بڑی محنت ہے. یہ کوئی ایگزامپلس میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اچھا اب حدیث مبارکہ کے ذخائر بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا کافر الیتیمی، اور وہ پرورش کرنے والا اگرچہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، یہ قید بھی نہیں ہے، اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. راوی نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ملا کر اشارہ کیا. تو اب ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور وہ بچے جو ہے وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے. تو دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ اگر وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کتنے بڑے مقام کی بات ہے. اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا صحیح میں، کتاب الزہد والرقائق، اور اس میں حدیث نمبر 2983. امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں، امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں حدیث 11030، امام منذری سے ترغیب و ترہیب میں لاتے ہیں. اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت مرہ بن عمر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، یا فرمایا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ. تو اس حدیث کو امام حمیدی نے روایت کیا اپنی المسند حدیث نمبر 838. امام بخاری نے اسے صحیح البخاری میں تو روایت نہیں کیا، لیکن الادب المفرد میں روایت کیا جو آپ کی حدیث کی ایک اور کتاب ہے، اس میں حدیث 133، اور امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں حدیث 759 کے تحت روایت کیا. آئیے آپ کے ساتھ ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. ان اول من یفتح له باب الجنہ. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اس سے پوچھوں گا تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم ہو کون؟ وہ عرض کرے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، دوسرا نکاح نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس حدیث کو امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا حدیث 6651، امام دیلمی نے المسند الفردوس میں روایت کیا ہے حدیث 58،
امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں حدیث 3542 اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے، اور امام منذری نے فرمایا کہ اس کی سند جو ہے، اس کی اسناد اس روایت کی وہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک عورت اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، اس نے اپنے نفس کو مارا دوسروں کے لیے۔ اپنے نفس کو دوسروں کے لیے مارنا، قربانی دینا، یہ کوئی چھوٹا جذبہ نہیں ہے، بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سے آئیے ایک اور روایت اس سلسلے میں شیئر کرتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو شریعت اسے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو مسترد کر کے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل اور ان کی تعلیم و تربیت اور ضروریات زندگی کی فراہمی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور شرعی اجازت ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کرتی اور اس میں کمی بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بشارت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور سیاہ رخساروں والی خاتون۔ اب یہاں پر اس روایت میں حضور نے فرمایا وَامْرَأَةُ صَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں اور سیاہ رخساروں سے مراد کیا ہے کہ اس نے سخت محنت اور مشقت کی زندگی گزاری اپنی اولاد کے لیے، یہ ساری صعوبتیں برداشت کی، اپنی ساری جوانی ان پر لگا دی، جس کی وجہ سے اس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا، اتنی محنت مشقت کی اس نے۔ تو فرمایا میں اور سیاہ رخساروں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے ارشادہ فرمایا اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی کو ملایا کہ اس طرح ہم دونوں ہوں گے، یعنی حضور نے اس کو اپنی معیت کی بشارت دی۔ اور پھر وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ بلند دنیاوی منصب پر بھی ہو اور حسن و جمال بھی رکھتی ہو، پہ یہ دو وجوہات ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، ایک تو پیسے اور دوسرا حسن و جمال، اور اس کے پاس دونوں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسری شادی سے رکی رہی اور اپنی جوانی کا دور اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بچے جوان ہو جائیں یا وفات پا جائیں۔ تو ایسی عورت کے لیے حضور نے یہ بشارت دی جو کیپیبل بھی تھی، بٹ شی اسٹل پریفرڈ کہ میں وہ کام کروں جو میرے بچوں کے لیے ہو، یعنی اٹس لائک لائف از اے ون شاٹ، دیٹس اٹ۔ اس کے اندر انسان کی یہ قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، احساس کرنے کی بات ہے۔ اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا المسند میں حدیث 24052، امام ابی داؤد نے اس کو السنن میں روایت کیا کتاب الادب میں حدیث 5149، امام بخاری نے اسے صحیح البخاری میں تو نہیں لیکن ادب المفرد میں روایت کیا حدیث 141، امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا حدیث 103، اور امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا حدیث 8682۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل نے ماں کے اندر ایک رحم رکھا ہے، ایک محبت رکھی ہے، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اور وہ جب اپنے آپ کو مارتی ہے اور بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر، ان کے دین پر، ان کے ایمان پر جو محنت کرتی ہے، آپ دیکھیں کبھی جا کر سنگل مدرس کو، اٹس unbelievable. It just makes you move کہ how one person is capable of doing so much. رات کو تھک ہار کر جب وہ بستر پر اکیلے لیٹتی ہے تو بچے تو خواب غفلت میں سو چکے ہوتے ہیں، اس وقت اس کے دکھتے جسم کو دبانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے اندر کی آہوں کو، سسکیوں کو، درد کو، غم کو بجھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یوں ہی تکیے پہ سر رکھ کر سونے کی کوشش کرتی ہے۔ I don't have words.
جو سٹوریز میں نے بہنوں سے سنی ہے نا، جو میسیجز آتے ہیں، جو کالز آتی ہیں، جو وائس میلز آتے ہیں، جو اٹس ہارٹ بریکنگ. آپ ان کے واٹس ایپ وائس میسیجز سنیں نا، یو آر لائک اللہ انہیں ہمت دے، اللہ انہیں ہمت دے. That's all I can say. What they're doing, the amount of weight they're pulling, their efforts, their hard work is unmatchable. قرآن کہتا ہے نا کہ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. ان کا ٹیسٹ ہے یہ. ایک ایک لمحہ ان کے لیے اجر ہے، ایک ایک لمحہ. مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا ایمان والے کو تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے. ان کی تو ساری زندگیاں کانٹوں پر ہیں، لیکن اس پر وہ ایمان والی ہے، نیک عمل کرنے والی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والی ہے. پھر ان کے لیے فلہم اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر انشاءاللہ تعالی. پھر برزخ میں ملاقات ہے اپنوں سے، پھر انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہے. میری تو دعا ہے کہ اللہ آسانیاں پیدا کرے ان سب کے لیے، آمین یا رب العالمین. ان کے محنت کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اور وہ جس اولاد کے اوپر محنت کر رہی ہیں وہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین یا رب العالمین. اللہ انہیں ہر مصائب سے، مشکل سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. It's sad. The kind of things we hear, it's part of human life. It's part of human journey. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر مشکل سے، تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے. It's not easy. ان میں سے کچھ خواتین پردیس میں by themselves in small towns. اللہ آسانیاں کرے. Frankly speaking, I don't have words. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.